हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं। नाजरीन, आप जिस तरीके से मेरे प्रोग्रामों की पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका आज फिर शुक्रगुजार हूं। और इसके साथ साथ ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें, क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ से नहीं मिलती उस वक़्त तक मेरी आवाज़ तवाना नहीं होती, मज़बूत नहीं होती। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके सामने हक़ और सच की वो बात पेश करने की मज़ीद जुर्रत कर सकता हूँ जो कि आप सुनना चाहते हैं। नाज़रीन, आज एक वीडियो जो है उसका बड़ा चर्चा हो रहा है पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान से भी बाहर एक बड़ी वीडियो जो है वो मियाँ बीमार शरीफ के बारे में सामने आई है, लीक हुई है। और उसके हक़ाइक़ क्या हैं, अंदर की कहानी क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। आपके सामने वो बातें रखूंगा कि जो अब तक किसी टीवी चैनल ने आपके सामने नहीं रखी। पिछले 48 घंटों में लंदन के एवन फील्ड्स में क्या मशवरे होते रहे और क्या बड़ा फ़ैसला किया गया किसी की शादी खानाबादी के बारे में। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने पहले कई प्रोग्रामों में इस तरफ इशारा किया था, लेकिन अब तो मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ की एक ऐसी जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसको आमतौर पे एक ख़त कहा जा रहा है। बेसिकली वो ख़त ही है कि जो डॉक्टर फ़याज़ शॉल ने लिखा है, और उसमें उन्होंने ये कहा है, ये मुस्तनद हो गई है बात। अगर ये समझते हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट इनकी नज़र में सनद याफ्ता है, तो अब डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक कर दी है जो मैं अपने प्रोग्रामों में कहा करता था कि मियाँ बीमार शरीफ सख्त डिप्रेशन का शिकार हैं, तन्हाई का शिकार हैं। वो शख्स जो वज़ीर आज़म होते हुए रात को 2:30 बजे वहाँ पर भारतीय अदाकार की बहन दिलशाद बेगम से टेलीफोन पर नगमात सुना करता था, वो अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुका है। उसी डिप्रेशन में पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ देता रहा। और आप जानते हैं कि लाहौर के कल्चर में आपने देखा होगा कि कई ऐसे अफराद जो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लोगों को गालियाँ बकते नज़र आते हैं। तो इसी तरह मियाँ बीमार शरीफ की ज़हनी हालत भी इस हद तक ख़राब हो चुकी थी, तो अब उनके अहले खाना ने, यानी उनके बच्चों ने, ये फ़ैसला किया कि अब उनके दिल जोई का कोई सामान पैदा किया जाए। उनके लिए उनकी तन्हाई दूर करने के लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे मियाँ बीमार शरीफ अपने आप को तन्हा महसूस ना कर सकें। और डॉक्टर ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इनकी बीवी के इंतकाल के बाद ये अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं और शादी ही इनका इलाज हो सकती है। अगर आप इस ख़त को या रिपोर्ट को जो कि सामने आई है गौर से पढ़ें, तो जो बीमारी जो है इसमें बताई गई है, अगर ये बीमारी उन अफराद में पाई जाए जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो तन्हाई का शिकार हैं, तो उनकी मौत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा डॉक्टर इस मौके पर आम तौर पर ये तजवीज़ करते हैं कि अगर कोई नौजवान है उसकी भी शादी कर दी जाए फ़ौरी तौर पे। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी जो बीवी की वफ़ात हो चुकी है या कोई ऐसा सदमा उसको पहुंचा है, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए ताकि उसकी ज़हनी हालत को बेहतर बनाया जा सके। और अगर उसकी ज़हनी हालत को बेहतर बनाया जा सकेगा, वो अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, अच्छे अच्छे मकामात की सैर करेगा, तो उसको इस बीमारी से छुटकारा हासिल करना आसान हो जाएगा। तो ये जो एक वीडियो आज वायरल हो रही है, ये क्या बहाना है? हमारे ज़राए क्या कहते हैं, कहाँ से ये वीडियो निकली है? कहने वाले ये कहते हैं कि ये कोई बर दिखाई का दौरा था। देखें कि एक बीमार शख्स जिसके बारे में डॉक्टर कहता है कि ये 7 घंटे पाकिस्तान का सफ़र नहीं कर सकता, वो 5.5 घंटे की कार की ड्राइव। अच्छा, जहाज़ का जो नाज़रीन सफ़र होता है 7 घंटे का, वो ख़ासा आरामदेह होता है। उसके अंदर जैसा कि ये आमतौर पर बिज़नेस क्लास, फ़र्स्ट क्लास के कमरों में सफ़र करते हैं, जिसके अंदर सामाना
اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے مساج اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر سہولتیں ہوتی ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہاں پر وہ جو ہے اس کو انجوائے کر سکتا ہے۔ یہ آرام دہ سفر کرنے کے تو یہ قابل نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 450 سے زائد کلومیٹر کا سفر، 5 گھنٹے جانا لنڈن سے گاڑی پر، اور مسلسل بیٹھنا، اور پھر وہاں جا کر ایک فیکٹری کا دورہ کرنا، اور اس فیکٹری کے دورے کے دوران وہاں خاصا وقت گزارنا، اور وہاں پر بریفنگ لینا، اور پھر اس کے بعد جو میں اصل بات آپ کو بتانے والا ہوں، ان کے گھر جانا، ان کے کن کے، یعنی جہاں پہ یہ بات چیت چل رہی ہے کہ اب تنہائی کیسے دور کی جائے، اب جہاں پر بر دکھائی وہاں بھی جانا، اور سارے خاندان کا اکٹھے جانا، تو آپ ذرا تھکاوٹ کا اندازہ لگائیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو شخص اتنا طویل سفر کر کے ان سے ملنے کے لیے پہنچا اور بہانہ بنایا فیکٹری کے دورے کا، اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کا کیا عالم ہوگا۔ یقیناً وہ ہٹا کٹا ہوگا، یقیناً وہ، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، منہ پہ لالیاں پاک رہی ہیں، اور آج کل تو جیسا کہ بر دکھائی کے لیے جانا، وہ لالیاں ایسی زبردست ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے وہ بس تھوڑے دنوں کی ہی بات ہے کہ جب آپ یہ گانا ضرور سنیں گے، دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امبڑی دے دل دا سہارا، تے چاچا میرا گھوڑی چڑھیا، یعنی ابا میرا گھوڑی چڑھیا۔ واہ واہ۔ گانا آپ سنیں گے اور ان قریب سنیں گے تو آپ دیکھیں کہ اتنا طویل سفر کر کے اتنی دور جانے کا مقصد کیا ہے، اور فیکٹری کا دورہ جو کہ مسٹر کسی یاسین کی بتائی جاتی ہے، اگر میں کوئی نام لینے میں غلطی کروں تو آپ جو لوگ جانتے ہیں وہ درست کر دیجیے گا، ان کے صاحبزادے اس فیکٹری میں بریفنگ دے رہے ہیں۔ اچھا چلیں، اگر آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ یہ فیکٹری کا دورہ جو تھا وہ کاروباری دورہ تھا، تو کیا آپ دو چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، اور ہم پاکستان کی معیشت کو بدلنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور پاکستان چلے جائیں گے، لیکن اپنا کاروبار یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر فیکٹریاں لگا رہے ہیں، یو کے میں فیکٹری لگا رہے ہیں۔ کیا مقاصد ہیں؟ کیا کوئی کاروباری ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر سسرال والوں کو، ہونے والے سسرال والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ منڈا تگڑا ہے، تو منڈا جڑا ہے نا کچھ بھی بڑا کاروبار کسی بھی وقت تواڈے اپنے علاقے جو شروع کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری کہانی جو ہمارے ذرائع نے جس کی تصدیق کی ہے، مصدقہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ دورہ کس نوعیت کا تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً 2.5 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے، تو آپ اگر ہمارے 2.5 مہینے پہلے کے پروگرام بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو ہم یہی کہتے نظر آئیں گے، اور آپ کو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ بر دکھائی کی جا رہی ہے، چکر لگائے جا رہے ہیں ہونے والے سسرالیوں کے گھر کے، بہانہ کیا جا رہا ہے پلاسٹک فیکٹری دیکھنے کا۔ بھئی آپ کی اتنی شوگر ملیں ہیں، آپ کی اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور ہاں مجھے یاد آیا، آپ تو اتنے کاروباری مائنڈڈ لوگ ہیں کہ آپ اپنی بچی کا 80 سالہ سعودی بوڑھے سے بھی بیاہ کر دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ سعودی عرب میں فیکٹری لگانے کا پلان بناتا ہے اور پھر لگا کر بھی دے دیتا ہے۔ تو آپ اس بچی کا بھی مستقبل تباہ کر دیتے ہیں، جو بچی خود بھی ہماری اطلاعات کے مطابق سخت ڈپریشن کا شکار ہے، اور آج تک وہ سامنے نہیں آتی، جنید صفدر کی شادی میں سامنے نہیں آئی، اور وہ کہاں ہے، وہ پاکستان کیوں نہیں جاتی؟ اس کا بھی تو سوچا جائے نا کہ وہ پاکستان کیوں نہیں جاتی۔ اور یہ سارے لوگ جتنے وہاں سے مفرور ہیں، عدالتوں کے مفرور ہیں، ابھی دیکھیں نا، میاں شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ بھائی جان کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے، اور وہ میڈیکل رپورٹ جو انہوں نے اٹارنی جنرل کو خط لکھا ہے کہ ان کی باقاعدہ لنڈن سے، حالانکہ یہ میڈیکل رپورٹ امریکہ سے آئی ہے اور مریض جو ہے وہ لنڈن میں ہے، ایک ڈاکٹر پاکستان بھاگ گیا ہے، ڈاکٹر ٹنکنا جس کو میں کہتا ہوں، ڈاکٹر عدنان، اور ایک ڈاکٹر جو ہے، یہ ایک اور بھی میں آپ کو آج ویڈیو دکھاؤں گا، جو ان کے فلیٹ کے چکر لگا رہا ہے، اور وہاں سے چھلانگے لگاتا ہوا، ہنستا ہوا، کہہ کے لگاتا ہوا، سوچ رہا ہوگا کہ اس مریض نو دیکھن آ گیا جڑا مریض ہے ہی نہیں، تو میں نے کہہ رہے ہیں رپورٹ بنا دیو، تو کہہ کے لگا رہا ہے
یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیے. پہلے یہ ذرا ویڈیو دیکھیے, پھر میں آپ کو وہاں جو نینسن کا دورہ کیا گیا ہے لندن سے 450 کلومیٹر دور بریڈ فورڈ کے نزدیک. نینسن ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پاکستانی کی بڑی تعداد ہے, وہ ویڈیو دکھاؤں گا. پہلے دیکھیے ڈاکٹر فیاض شوال جو بھارتی نژاد ڈاکٹر ہے, وہ ان کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور کس طریقے سے کہکے لگا رہے ہیں اور کون کون ان کو رخصت کر رہا ہے. Hey, how are you? Good. You didn't got lost, did you? No, I don't come in this way. Oh, good, good. Oh, thank you very much. Thank you very much. Stay standing. Yeah. Thanks. Stay tight. I'll check the bags in the room. Yeah. Whatever it is, sorry. Yeah. When you get out. Yeah. Thank you. جی تو ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اب آپ کو میں بتانے جو بات بڑی اہم خبر بتانے جا رہا تھا وہ یہی تھی کہ سسرالیاں دے گھر کنے کنے جانا ہے, بلو دے گھر والی ویڈیو بھی دیکھیں. یہ بہانہ بنایا گیا ہے جیسا کہ عام طور پر پاکستان میں جن کو پونڈ کہا جاتا ہے وہ سسرالیوں کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں نوجوان, اور کسی نہ کسی بہانے بال بنا کے کنگھی شنگھی واہ کے وہ ادھر سے گزرتے, ان کی گلی سے گزرنا, ان کی گلی سے نکلنا, یہ بہانہ ہے. یہ کیا ہے, محبت کا ایک انداز ہے. اور یہ وہاں نیلسن میں جانا اور ان کے گھر کے ارد گرد فیکٹریوں کے معائنے کرنا, یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ اس بات کو مزید مزے سے انجوائے کر سکیں گے کہ آخرکار باجے کس کے بجنے والے ہیں, ڈھولک کہاں بجنے والی ہے, اور جو ہے وہ ڈھول بتاشے اور مٹھائیاں کہاں بٹنے والی ہیں. یہ ویڈیو ملاحظہ. جی تو ناظرین, یہ بھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اب یہ آنے والے دنوں میں خبروں کی ڈیولپمنٹ آپ کو دیتا رہوں گا کہ آخر نینسل کیوں گئے, نینسل کی کون سی فیملی ہے جن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, فیکٹری خریدنے کی بات اصل میں چل رہی ہے یا پھر منڈا بیانے کی بات چل رہی ہے. وہ کسی بابا جی کو کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ نے تقریباً 12-13 بیاہ کیے ہیں, تو آپ کو اس شادی کرنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مزہ مینوں کوئی نہیں پتا, میں نے پیسے لا دینا, پر جدوں وہ کہندے نے نا منڈے نو لیاؤ تو اس وقت مینوں بڑا مزہ آتا ہے. تو اب جو منڈے نو لیاؤ والی بات ہے وہ عنقریب آپ سب کے سامنے آنے والی ہے. ہماری خبریں, ہماری اطلاعات غلط ثابت نہیں ہوتی, صحیح باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ اس سے انکار کرتے ہیں. لیکن جب لال دوپٹہ ململ دا, تو جب یہ سارا معاملہ سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے اور اس میں کس حد تک حقائق تھے, اور ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اب میاں بیمار شریف کی تنہائی کس طرح سے دور کی جا سکتی ہے. تو ناظرین, یہ تو تھی آج کی ساری کہانی کہ جو دورہ نینسل بریڈ فورڈ کے قریب میں نے بتایا کہ ایک پاکستانی نژاد افراد کا ایک بڑا علاقہ ہے جہاں اکثر پاکستانیوں کی بڑی تعداد جو ہے کشمیری نژاد پاکستانیوں کی تعداد بہت بڑی یہاں پہ آباد ہے. اور وہاں پر یہ گئے تھے لندن سے 450 کلومیٹر, 5 گھنٹے کی ڈرائیو جانا, 5 سے 5.5 گھنٹے کی ڈرائیو واپس آنا. تو یہ سارا معاملہ کس طرح سے آگے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا, یہ میں نے آپ کو ایک مکمل طور پر تصویر کشی کی ہے. لیکن ایک ویڈیو آپ یہ بھی دیکھ لیں. آج ٹک ٹاکر جس کی ہم نے NCA نیشنل کرائم ایجنسی میں منی لانڈرنگ کی شکایت کر رکھی ہے, وہ آج الطاف حسین کی پیشی کے موقع پر کنگسٹن کراؤن کورٹ کے باہر پہنچ گئیں. لیکن دیکھیں یہ ٹک ٹاکر ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں, ہر ایک کے ساتھ فٹافٹ آگے بڑھ کر گلے مل جاتی ہیں, ہاتھ ملاتی ہیں, لیکن یہاں خوفزدہ نظر آ رہی ہیں کیونکہ سامنے فنیر سانپ ہے, فنیر سانپ ہے سامنے, اور شیشناک ہے. اس کی دہشت اتنی ہے کہ اس کے قریب نہیں جا سکی اور دور ہی سے اس کو وش کی, اور اس نے بھی دعائیں دیں. اب دعائیں دینے والا, دعائیں لینے والا دونوں آپ کے سامنے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کرمنل لوگوں سے کیا دوستی ہے. اور اس موقع پر جب کہ الطاف حسین جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے گئے ہیں, تو یہ لڑکی, یہ خاتون, یہ سوجے ہوئے ہونٹ والی, یہ حریم شاہ, یہ وہاں کیسے پہنچ گئی ہے اور کیا ان کے قریب بھی نہیں جا سکی اور بات بھی نہیں کر سکی. شکل سے بھی خوف زدہ نظر آ رہی ہے.
अल्ताफ भाई, ये एक टिकटॉक स्टार है, ये भी आपसे मिलना चाह रही है। अरे कोई बात नहीं, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। अल्लाह कुछ रखिए आपको। ओके, आने दे। और तो क्या कह रही हैं? आजे, आजे। आप भाई अल्लाह यार करने तो बात मेरी दुआ है अल्लाह आपको हर मसले में अल्लाह खुश रखे और हर मुश्किल मुसीबत परेशानी से बचाए और अल्लाह मुस्तकबिल आपका मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड गिव यू प्रॉस्परस फ्यूचर। थैंक भाई यू। एक फोटो बना रहे हैं इनके साथ। चलो जी, अल्ताफ भाई को जगह दे। क्योंकि वैसा कि मैंने बताया, सामने वाला बंदा शीशनाग है, शीशनाग फनियर सांप। तो अब जो इतने बड़े बड़े वाक़यात, जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात उस पर लगे हैं, उसके सामने हरीम शाह की बोलती बंद हो गई है, बोल नहीं सकी सही तरीके से, और जो है वो दूरी से कह रही हैं क्या हाल है, और वो भी कह रहे हैं जीती रहो, सलामत रहो, वगैरह वगैरह के ये अल्फाज हैं। नाज़रीन, ये तो था आज का प्रोग्राम। आपने वीडियोस भी देखी, 3 वीडियोस इसमें आपको मैंने दिखाई। एक वीडियो जो है वो आपको उस टिकटॉकर की दिखाई, और एक वीडियो मैंने आपको डॉक्टर फयाज शाल की दिखाई, तीसरी वीडियो आपको होने वाले दुल्हा की दिखाई कि जो अपने होने वाले महबूब के घर के इर्द गिर्द फैक्ट्री देखने के बहाने कैसे चक्कर लगा रहे हैं। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।